بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو دوستو، میں آج جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف صدقہ جاریہ ہے۔ میری ویڈیو کی کوالٹی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی خاص نہ ہو، لیکن اس میں موجود مواد اصل چیز ہے۔ اور یہ ویڈیو میں نے ایسے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ لگے اور آپ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اچھا، ابھی آتے ہیں اس کے اوپر کہ میں ایک دن فیس بک کے اوپر ٹائم پاس کر رہا تھا، تو مجھے ایک پوسٹ ملی۔ اس پوسٹ کے اندر جو پوسٹ جس بندے نے کی ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہیں سرگودا کے۔ انہوں نے اپنا تجربہ اس پوسٹ میں لکھا ہے، جیسے میں نے اس کو تو شیئر کیا اسی وقت ہی، اور اس کو بنا کر اپنے گھر میں بھی استعمال کیا، اور فیس بک پہ شیئر شدہ پوسٹ میرے ایک دوست نے بھی دیکھی تو اس نے بھی دوائی بنائی اور اس نے بھی استعمال کی۔ جب بہت ہی حیرت انگیز نتائج ہمیں ملے تو پھر ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس پورے ڈیٹیل کو ایک ویڈیو کی صورت میں بنایا جائے تاکہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جن کے گھروں میں یہ تکلیف موجود ہے۔ اچھا، تو جو پوسٹ اس اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے لکھی ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی والدہ کو گھٹنوں میں درد شروع ہوا، کافی سارے ڈاکٹروں سے مشورے کیے گئے، تو ڈاکٹروں نے جو ہے ان کو آرتھرائٹس، یا جسے پولی آرتھرائٹس میڈیکل کی دنیا میں ایک بیماری ہے، پولی آرتھرائٹس، وہ ہو گیا تھا۔ اور اس کا علاج جو ہے میڈیکل سائنس کے اندر یہی ہے کہ گولیاں اور کیپسول کھائے جائیں، صرف جو درد کو وقتی طور پہ کم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے درد کی شدت کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو پین کلر دوائیاں ہیں وہ بڑی بھاری مقدار میں اور ہیوی ڈوز کھانے پڑتے ہیں، جس سے مطلب وقتی طور پہ تو درد میں کمی ہو سکتی ہے لیکن مستقل فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پین کلرز ہیں اگر زیادہ کھائی جائیں تو اس سے گردوں کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تو وہ کمشنر صاحب پریشانی کے عالم میں تھے، تو ان کو کسی بندے نے جو ہے پوچھا، تو انہوں نے ان کو ڈیٹیل دیا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ اس کا علاج ان کے پاس ہے۔ اگلے دن جو ہے وہ بندہ ان کو ایک فروٹ دے کے گیا، مطلب فروٹ کا تو میں آگے پورا ڈیٹیل بتاؤں گا، پہلے میں ذرا جو مرض ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دے دوں۔ تو یہ مرض جو ہے پولی آرتھرائٹ جسے کہتے ہیں، ہڈیوں کے امراض میں سے ایک مرض ہے۔ اس مرض میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ جوڑوں میں درد شدید قسم کا اور ایک حرارت سی محسوس ہوتی ہے، اور ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، انگلیاں جو ہے بالکل ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے جوڑوں کے اوپر سوجن ہو جاتی ہے، اور ہاتھ پیر ایک ٹائم پہ بالکل ساکت ہو جاتے ہیں، یہ حرکت نہیں کر پاتے اور شدید درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بیماری ایکچولی ہڈیوں کے اندر کیلشیم، میگنیشیم اور مختلف قسم کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کی کمی سے شروع ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ شدید تکلیف دینے والی بیماری ہے۔ یہ بیماری اکثر و بیشتر 50 کی عمر جب گزر جائے تو بعد میں ہوتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں یہ کم عمر کے لوگوں میں بھی پائی جانے لگی ہے، کیونکہ اس بیماری کا علاج میڈیکل سائنس میں ابھی تک کوئی کامیاب نہیں ہے موجود۔ دوستو، تو کمشنر صاحب کے والدہ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس نے پھر کسی اور دوست کو بھی یہ نسخہ تجویز کیا، انہوں نے بھی جب اس سے فائدہ حاصل کیا تو وہ چیز سوشل میڈیا پہ انہوں نے شیئر کی، میں نے دیکھی، میں نے آگے شیئر کی،
اور ہم نے جب اس میں سے بہت اچھا فائدہ لیا تو پھر میں نے ویڈیو بنانے کا سوچا، جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی جو پولی آرتھرائٹس کے بارے میں جو مزید لوگ میڈیکل کی فیلڈ کے ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ عموماً بس اتنا ہی کافی ہے کہ جن گھروں میں یہ ہے وہ لوگ بیچارے مجبوراً اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹروں سے جب اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے تو بیچارے کوشش کرتے ہیں مختلف جگہوں سے دوائیاں وغیرہ، لیکن فائدہ بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس بیماری میں جو ہے ایک دوائی جو اس پورے سسٹم میں ہم بنانے جا رہے ہیں یا جس کمشنر صاحب نے شیئر کی ہے، وہ ایک فروٹ ہے۔ یہ فروٹ جو ہے اس کا نام اردو میں، ہندی میں اسے بیل گری کہتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اس کا نام بیل پتھر بھی ہے، اور اس کے کچھ سائنٹیفک نیم جو ہیں وہ میں نے اسکرین پہ ابھی آپ کے سامنے دیے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں۔ اور یہ ایک درخت ہوتا ہے۔ یہ درخت ہمارے ہاں جو اورنج کا درخت ہے، لیمو یا جو فروٹ وغیرہ ہیں، یہ اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر فروٹ لگتا ہے جو کہ سیم اورنج کی طرح کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اس فروٹ کو اتار کے سکھایا جاتا ہے۔ جب یہ مکمل طور پہ خشک ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے کسی بھی گرائنڈر کے ساتھ پاؤڈر کیا جاتا ہے، یا اس کو مطلب آپ کوٹ کے بھی پاؤڈر بنا سکتے ہیں، اگر نہیں تو آج کے دور میں گرائنڈر تقریباً گھروں میں موجود ہیں، اس کے ساتھ جو ہے اس کو پاؤڈر کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے اس درخت کے اوپر تحقیق کی کہ آخر اس درخت میں ایسی کیا چیز ہے، تو میں نے جب نیٹ پہ اس کے بارے میں دیکھا تو میں حیران تب ہوا کہ یہ صرف اور صرف اس بیماری کا علاج نہیں ہے، بلکہ اس میں تو بہت سارے اور مرضوں کا بھی علاج ہے، جو کہ اسکرین پہ میں نے دکھائے ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ساری اور تکلیفوں میں بھی فائدہ مند ہے، جیسا کہ اسکن کی بیماریاں ہیں ان کے اندر بھی یہ فائدہ مند ہے، اور جو ہے یہ شوگر کو بھی کافی حد تک کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پریگنینسی کے اندر جن عورتوں کو صبح کے ٹائم الٹی ہوتی ہے یا قسم کی ایک مارننگ سکنس جسے کہتے ہیں، اس میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ، یہ پوری اسکرین میں میں نے 1 بائی 1 اس کے سارے ڈیٹیل دیے ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر کو بھی کافی حد تک کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بہت اچھا اس کا جو فائدہ مند استعمال ہے، وہ جن لوگوں کو السر کی تکلیف ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ۔ بہرحال میڈیکلی بہت ساری چیزیں یہاں پہ بیان ہیں جن کو میں زیادہ کلیئر تو نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں یا خود سے اس کے بارے میں تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کے علاقے میں کسی بھی پنساری کے دکان پہ چلے جائیں تو یہ آپ کو وہاں پہ جا کے ان سے طلب کریں گے تو وہ بیل گری کے نام سے اگر ان کو کہیں یا بیل پتھر، تو یہ فروٹ کٹی ہوئی حالت میں، یہ جو اسکرین پہ جس آپ حالت میں دیکھ رہے ہیں اس حالت میں ملتا ہے۔ اچھا، میں سب سے بڑی بات، اور یہ بڑا سستا بھی ہے، کوئی اتنی مہنگی دوائی نہیں ہے، آپ کو 200-400 کے اندر آپ کی ماشاءاللہ پورے 1-2 مہینے کی دوائی بن جاتی ہے۔ یہ اس فروٹ کا درخت ہے جو تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فروٹ ہے جب یہ درخت کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ جب فروٹ پک جاتا ہے تو یہ والی شیپ جو ہے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اگر کاٹ کے سکھایا جائے تو جب کاٹ کے سوکھنے کے بعد اس کی شکل جو ہے وہ اس ٹائپ کی ہو جاتی ہے، اور بڑا ہارڈ خشک ہونے کے بعد یہ پیسز میں کنورٹ ہوتا ہے، تو اس کو توڑ کے اس طریقے سے خشک کر کے مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے۔
अच्छा, मैंने जब इसके बारे में देखा तो इस फ्रूट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसमें न्यूट्रिशंस और अमाउंट सामने मैंने लिखी देखी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं 31.8 ग्राम, फैट है इसमें 0.03 ग्राम, प्रोटीन 1.8 ग्राम, विटामिन्स इसमें ए है 55 मिलीग्राम, विटामिन बी जो है उसके अंदर ये रिच कंडीशन में है। इनके विटामिन बी और B2 बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। विटामिन सी 60 मिलीग्राम है, और ये बहुत सारी और चीज़ें हैं। कैल्शियम 85 मिलीग्राम है, पोटाशियम है, फाइबर है 61%, इसके अंदर वाटर मौजूद है, और इसका जो टोटल एनर्जी है वो है 137 कैलोरीज। दोस्तों, इस फ्रूट को मार्केट से ले आएँ, इसको साफ़ सुथरा करके इसको आप किसी भी मतलब डंडे और कुंडे में रख के इसको कूट के इसका पाउडर बना सकते हैं। इसका एक और आसान तरीका ये है कि आजकल हर घर में तकरीबन ग्राइंडर मौजूद हैं बिजली वाले, उसके ऊपर भी इसको ग्राइंड करके इसका चूरा बनाया जा सकता है। या ये जिस तरीके से सफ़ू बना हुआ है, ये शेप आपके सामने है, ये बिल्कुल उसी ही तरीके से ग्राइंडर के साथ बनाया गया है। तो ग्राइंडर के साथ इसको बना लें और इसको छान के जो बारीक पाउडर है वो अपने पास रख लें। तरीका जो कमिश्नर साहब ने बताया है वो ये है कि इसका पाउडर और इसका एक हलवा बना लें, और उस हलवे में से 1 चम्मच रोज़ाना खाई जाएगी। लेकिन मैंने जो अपने तरीके से एक दोस्त से मशवरा किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इतने ज़्यादा मतलब चक्कर में ना पड़े, इसका जो पाउडर है इसको कैप्सूल्स में भर के खाएं, वो भी सेम उसी तरीके का फ़ायदा देगा दूध के साथ। बस बड़ा सिंपल, इसको जो है आप पाउडर शेप में कर लें, और आमतौर पे जो पंसारियों के पास कैप्सूल मिलते हैं, खाली कैप्सूल, उसके अंदर भर लें। मैंने अपने घर में अपनी वालदा को जो बना के दिया है वो कैप्सूल के फॉर्म में दिया था, और मेरे दोस्त ने भी कैप्सूल के ही फॉर्म में बनाया था। खाने का तरीका भी बड़ा आसान है। 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को दूध के साथ खाए जाएं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा देते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊं कि ये यूनानी दवा है। ज़ाहिर बात है कि ये आपको कैप्सूल और गोलियों की तरह एकदम खाने से फ़ायदा नहीं महसूस होगा। ये लॉन्ग टर्म फ़ायदा देती है, और आपका जो तकलीफ़ है इसको हमेशा के लिए ख़त्म भी करती है। तो इसको कम से कम 20 से 25 दिन या 1 महीना कंटिन्यू खाएं, और आपको अगर अफाका हो तो इसको फिर कंटिन्यू रखें अपनी पूरी लाइफ, क्योंकि ये एक किस्म की खुराक है। इसको दवाई कम और खुराक ज़्यादा समझें, क्योंकि मैंने जो इसकी न्यूट्रिशंस बयान की हैं और जो एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, वो आपको ऐसा समझ लें कि एक न्यूट्रिशन फार्मूला अल्लाह ताला ने दिया है कि इसके खाने के बाद इंशाल्लाह आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की। नॉर्मल आपको जो इससे एक तबीयत में फ्रेशनेस महसूस होगी, वो ऐसा है कि मैंने जिनको दी है दवाई, उन्होंने खाई है, उनका मैं तजर्बा बयान कर रहा हूँ। तो वो मतलब आप समझेंगे कि जैसे बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी महसूस करना, और तकलीफ़ में कमी, खाने पीने का निज़ाम दुरुस्त होना, और स्किन के अंदर एक किस्म की तब्दीली जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। इसको आम बंदा भी खा सकता है। ये बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। जो इसमें केमिकल्स हैं वो इंसानी बाल के लिए भी इंतहाई ज़रूरी हैं। स्किन की केयर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा खून के अंदर जो भी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको जिस्म से निकालने में भी ये फ़ायदेमंद है। कैल्शियम और विटामिन ए तो इसमें है ही, जो कि आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके पत्ते और जड़ें, जो ये पत्थर, बेल पत्थर का दरख्त होता है, इसके पत्ते भी बड़े फ़ायदेमंद हैं और इसकी जड़ें भी फ़ायदेमंद हैं। मैं ये एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ नीचे,
اس کو کلک کر کے اس کا پورا ڈیٹیل بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ جس کسی کو بھی اس قسم کی تکلیف ہو وہ اس کا فائدہ لے۔ تو یہ ہمارے اوپر ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ اور لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایسے سمجھیں کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے اس فروٹ کا آپ کو صرف 5% ہی اس کے فوائد جو ہے وہ بتا سکا ہوں۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ جس کو بھی مزید چاہیے یہ انٹرنیٹ پہ اس کا پورا ڈیٹیل موجود ہے، نیچے سائٹس میں نے دی ہوئی ہیں، وہاں سے جا کے اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور کسی بھی دوائی یا اس چیز کا استعمال جو ہے ہو سکتا ہے کہ 100% لوگوں کو فائدہ نہ بھی دے، یا ان لوگوں کے مرض کی نوعیت کوئی اور ہو، لیکن اوورآل آج تک جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے ان لوگوں نے اس میں سے بہتری ہی پائی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بہت آگے شیئر کریں، تاکہ بہت زیادہ لوگ اس میں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر کسی دوست کو اس کے بارے میں مزید تفصیلات چاہیے تو نیچے میرا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، اور اس پہ واٹس ایپ میرا کھلا ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر کمنٹس کریں اور بتائیں مجھے، میں اس کے بارے میں مزید آپ کی ہیلپ کروں گا۔